أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سید اسلم فی الوجود سر اللہ فی کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في القرآن الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. اپنی گفتگو کا آغاز ایک مصرعے سے کرنے جا رہا ہوں جو مجلس میں نہیں آتے ان کے لیے کہ جو لوگ مجلس و ماتم میں نہیں آتے ہیں باہر بیٹھے ہی باتیں ہی کیے جاتے ہیں اور جب سنا ہائے حسن ہائے حسین حصہ لینے کے لیے دوڑے چلے چلے آتے ہیں. آپ کی سماعتوں کو دیکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیسے سنتے ہیں. جس مزاج سے آپ سنیں گے اس مزاج سے میں سناؤں گا. ایک صلوات پڑھے اور محمد والے اللهم صل على محمد وآل محمد. جس علی نے ہمیشہ ہاتھ یوں رکھا, کیسے رکھا؟ جس علی نے ہمیشہ ہاتھ یوں رکھا, اس علی نے ہمیشہ زندگی بھر جب بھی رکھا علی نے ہاتھ یوں رکھا, تو جب اس علی نے ہاتھ یوں کیا ہے تب عباس ملا. میں قربان جاؤں آپ کی خاموشی پر, میں نے کیا پڑھ دیا؟ جس علی نے زندگی بھر ہاتھ یوں رکھا, اس نے جب یوں کیا ہے تب عباس ملا ہے. مولا نے تہجد میں دعا مانگی ہے عباس کے لیے. تہجد میں مولا نے کہا پروردگارا ایک ایسا بیٹا دے جو کربلا میں میری نمائندگی کرے. اب اللہ جانتا تھا کہ مانگنے والا کون ہے. مانگنے والا حیدر تھا تو دیا بھی عباس. مانگنے والا شیر تھا تو اللہ نے بھی شیر دیا. جس حیثیت تھی جس کی مانگنے والے کی اس حساب سے اللہ نے عطا کیا. وہ عباس ہیں. عباس کی شجاعت آپ کو سمجھانی ہے. ویسے تو کوئی ذہن ہی نہیں ایسا بنا جو عباس کی شجاعت سمجھ لے. بس مطلب بھر میں سمجھا لوں گا, آپ سمجھ جائیے گا. جتنا میں سمجھا سکوں اتنا سمجھ جائیے گا. مولا عباس کی شجاعت, میں شجاعت دیتا ہوں مولا عباس کے نانا کی. نام ہے ابو البر. کیا نام ہے؟ ابو البر. ابو البر اتنا شجاعت والا آدمی کہ جب میدان میں گیا سامنے 3 لاکھ کا لشکر, سامنے 3 لاکھ کا لشکر. آپ سب کو پتا ہوگا مولا عباس نے کربلا کے میدان میں لکیر کھینچی تھی. یاد ہے سب کو؟ آپ سب کے ذہن میں ہوگا کہ مولا عباس نے لکیر کھینچی تھی. اب ابو البر سامنے 3 لاکھ کا لشکر ہے. سنیے گا, سامنے 3 لاکھ کا لشکر ہے. نیزہ زمین پر گاڑا اور فوراً اللہ نے ملک الموت کو بھیجا. روح قبض کر لی. ابو البر خاموش کھڑے ہیں. 3 لاکھ کی 3 دن تک ہمت نہ ہوئی کہ کوئی پاس آ جائے. میں قربان جاؤں آپ کی خاموشی پر. شجاعت پڑھ رہا ہوں مولا عباس کی. سرکار وفا کی شجاعت ہے. اس میں وفادار بولتے ہیں, غدار نہیں بولتے. وفادار بولیں گے, غدار نہیں بولیں گے. اب جیسے ہی نیزہ گاڑا 3 دن تک کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ وہ قریب آئے. سب سوچ رہے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ ابو البر خاموش کھڑے ہوں اور ہم قریب جائیں تو کیا ہو جائے. میں سلام کروں گا عباس آپ کے نانا کو, لیکن میں دستے ادب جوڑوں گا, کہوں گا عباس
आपके नाना के नाना वो थे कि जिन्होंने तलवार गाड़ी, जिन्होंने नेजा गाड़ा। मैं कहूँगा नेजा गाड़ना और है, लकीर खींचना और है। अब्बास की शुजाअत सुनानी है आपको। करबला का मैदान है, अब अब्बास चले, खैमे से चले तो क्या देखते हैं, करबला के मैदान में एक बहुत शुजाअत वाला आदमी आया था जिसका नाम मारिद था। क्या नाम था? मारिद। क्या नाम था? मारिद। बहुत शुजाअत वाला आदमी था। अब वो क्या देखता है कि अब्बास चले खैमे से, अब मंजर क्या है, सफ़ेद सफ़ों पर गिर रही है, सफ़ेद सफ़ों पर गिर रही है। कल्बे लश्कर मैमना पर गिर रहा है, मैमना मैसरा पर गिर रहा है। मैं कुर्बान जाऊं आपकी खामोशी पर। आए है मैं क्या पढ़ रहा हूँ कि कल्बे लश्कर मैमना पर गिर रहा है, मैमना मैसरा पर गिर रहा है। घोड़े लाशों के ऊपर से भाग रहे हैं, घोड़े लाशों के ऊपर से भाग रहे हैं, इंसान घोड़े के ऊपर से भाग रहे हैं। मंजर ये है कि पूरी फौज भाग रही है। अब मारिद ने देखा कि जवान है, 32 साल का जवान है, इससे सब इतना डर रहे हैं। मारिद आया शिमर के करीब, कहा क्या बात है, तुमसे एक जवान नहीं संभाला जाता? जुमला समाप्त फरमाइएगा। अगर मेरा जुमला आपके जहनों तक पहुंच जाए तो आपके उठते हुए हाथ, आपकी बोलती जुबान मुझे गवाही देंगे कि मेरा जुमला आप तक पहुंच रहा है। सलवात पढ़े और मोहम्मद वाले अब्बास चले। मंजर ये है, मारिद गया शिमर के पास, शिमर से कहता है तुमसे एक जवान नहीं संभाला जाता, तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता। पता है बच्चा क्यों कह रहा था? क्योंकि मारिद करबला के मैदान में 85 या 95 साल का था, 85 या 95 साल का था। मौला अब्बास 32 साल के थे। कहा शिमर से तुमसे एक बच्चा नहीं संभाला जाता? तो शिमर ने कहा ठीक है हम पीछे हट जाते हैं, तू संभाल ले। शिमर ने कहा ठीक है हम पीछे हट जाते हैं, तू संभाल ले। अब मारिद चला, अब्बास के करीब आया, 3 जुमले कहे, 3 जुमले आपकी समातों के हवाले करने हैं और 3 जवाब मौला अब्बास के आपको सुनाने हैं। मारिद आया, अब्बास से कहता है मैं तुझे इस काटने वाली तलवार से डरा रहा हूँ, मैं तुझे इस काटने वाली तलवार से डरा रहा हूँ। मारिद अली के बेटे से कह रहा है कि मैं तुझे काटने वाली तलवार से डरा रहा हूँ। दूसरा जुमला मारिद कहता है मेरी इताअत में आ जा। तीसरा जुमला मैं तेरी कमसिनी पर रहम खा रहा हूँ। अब 3 सवाल मैंने कर दिए, अब जवाब सुनाने हैं। मौला अब्बास का जवाब है, कोई मेरा जवाब नहीं है कि जो आपके हाथ ना उठे। मेरा जवाब होता तो मैं कहता तवज्जो, मैं कहता दाद दीजिए, लेकिन मौला अब्बास का है। वफादार का जिक्र है, वफादार ही बोलेंगे। मुझे पहले ही पता है वफादार बोलेंगे, गद्दार नहीं बोलेंगे। अब मारिद ने ये 3 जुमले कहे। अब अब्बास कहते हैं कि जिस तलवार से तू डरा रहा है मैं अली का बेटा हूँ, तलवार हमसे डरती है, हम तलवारें हमसे डरती हैं, हम तलवार से नहीं डरते। क्या कहता है मेरी इताअत में आ जा। तुझे नहीं मालूम मैं पहले से ही हुसैन की इताअत में हूँ, और जो हुसैन की इताअत में हो वो गैरों की इताअत में नहीं जाता, गैरों की इताअत में नहीं जाता। तीसरा जुमला सुनाना है। तीसरा जुमला क्या था? मैं तेरी कमसिनी पर रहम खा रहा हूँ। अब्बास कहते हैं, अब्बास ने इस जवाब में सकीफा वालों को करबला से मिला दिया। अब्बास ने कहा तू मुझ पर मेरी कमसिनी पर रहम खा रहा है, तुझको मेरी कमसिनी पर रहम खाने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि बहुत से बच्चे बहुत से बूढ़ों से अच्छे होते हैं।
جس مزاج سے آپ سن رہے ہیں اسی مزاج سے سناؤں گا. اب کیا کہا کہ بہت سے جوان، بہت سے بچے، بہت سے بوڑھوں سے اچھے ہوتے ہیں. اب مارد کو جلال آ گیا. مارد کہتا ہے ٹھیک ہے میں حملہ کرتا ہوں تو روک، اگر جھیل سکتا ہے تو جھیل. عباس نے کہا ٹھیک ہے، علی کا بیٹا ہو. اب مارد بہادر تھا. بہادر ایسے ہی نہیں کہتے، 95-85 سال کا تجربہ بھی تھا اسے. اس نے پوری جان سے، پہلے میں بتاؤں نیزہ تھا اس کے ساتھ میں. نیزہ عرب میں 2 طریقوں کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے دستی نیزہ جو چھوٹا ہوتا ہے پاس سے وار کرنے والا. ایک ہوتا ہے طویل نیزہ، لمبا نیزہ جسے کہتے ہیں. اب مارد نے لمبا نیزہ نکالا اور اپنی فل طاقت سے عباس پہ وار کیا. اب وار 2 طریقوں سے ہوتا ہے، یا تو یوں ہوتا ہے اور یا تو یوں ہوتا ہے. اب مارد نے یوں وار کیا اپنی فل طاقت سے. اب میں بہت ہی خاص جملہ پڑھنے جا رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا. اب میں کہہ رہا ہوں توجہ سے سنیے گا. عباس کا ذکر ہے، شیر کا ذکر ہے، شیروں کے سمجھ میں آئے گا. اب مارد نے اپنی فل طاقت سے حملہ کیا. عباس نے فوراً جتنی ہی طاقت سے اس نے حملہ کیا تھا، عباس نے اتنی ہی طاقت سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس نیزے کو پکڑ لیا. ہائے ہائے آپ قربان جواب. صرف ہاتھ نہیں بلکہ 2 انگلی آگے بڑھائی، انگوٹھا اور انگلی. انگوٹھے اور انگلی سے اس کے وار کو یوں روک لیا. انگوٹھے اور انگلی سے 2 انگلی سے نیزے کو وہی روک سکتا ہے کہ جس کے بابا نے 2 انگلیوں سے درے خیبر اٹھایا. ہے کہ جس کے بابا نے در خیبر 2 انگلیوں سے اکھاڑا. اب عباس نے اس کو ہلایا نیزے کو. مارد کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا، کبھی اوپر جاتا ہے کبھی نیچے آتا. مارد سوچ رہا تھا کہ اگر میں نے یہ نیزہ نہیں چھوڑا تو میں گر جاؤں گا. اب یہ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ عباس نے جیسے ہی نیزہ ایک مرتبہ پھر سے اٹھایا، مارد نیچے گرا تو گر گیا. عباس نے اس کا نیزہ ہاتھ میں لیا، اس کی سواری پر مارا. سواری سوار کا ساتھ چھوڑ گئی. سواری سوار کا ساتھ چھوڑ گئی. مارد نیچے پڑا ہے، کربلا کی زمین پر پڑا ہے. پیچھے مارد کا غلام گھوڑے پر بیٹھا ہے اور اس کے پاس ایک گھوڑا ہے کہ جس کا نام تاریخ میں تاویہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں؟ تاویہ. اب وہ سوچ رہا تھا غلام کہ میں آگے بڑھوں، مارد گھوڑے پر بیٹھ جائے اور وہ پھر سے حملہ کرے. اب جیسے ہی اس نے یہ سوچا، عباس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور غلام کانپنے لگا. عباس کی ایک مرتبہ نظر گھوڑے پر پڑی. گھوڑے کا حجم دیکھا، آنکھیں دیکھی، خوبصورتی دیکھی، رنگ دیکھا، نور دیکھا. قربان جاؤں آپ کی خاموشی پر. تاویہ کا خوبصورتی، نور، حجم دیکھا. عباس نے اپنے گھوڑے سے جست لگائی، اس کے گھوڑے پر پہنچا. غلام نیچے گرا، گھوڑے پر پہنچا. عباس وہاں سے گھوڑا لے کے چل دیے. پیچھے سے شمر کی آواز آئی، پیچھے سے شمر کی آواز آئی کہ کوئی عباس کو روکے نہ، اس لیے کہ ہم نے جو گھوڑا حسن سے چھینا تھا عباس نے گھوڑا حسن سے چھینا تھا عباس لے گئے. بہت ہی ہارڈ جملہ پڑھنے جا رہا ہوں. ہم نے جو گھوڑا حسن سے چھینا تھا عباس لے گئے. اس سے ایک بات پتہ چلی کہ اہل بیت کی ایک اور سنت ہے کہ کسی سے کچھ چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے. چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے. کسی سے کچھ چھن جاتا ہے تو وارث آ کے واپس لے لیتا ہے. حسن سے تاویہ چھنا، عباس نے آ کر لے لیا. فاطمہ سے باغ فدق چھنا، مہندی آ کر لے لیں گے.
معلوم کا دن ہے، شہدائے کربلا کا چہلم ہے۔ یہ سال ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، آخری سال سمجھ کے رونے میں کوتاہی نہ کیجیے گا۔ امام حسین کربلا کے میدان میں تنہا بچے تھے۔ اس مرتبہ امام حسین چلے، جیسے ہی خیمے سے نکلے، دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں۔ کہا عباس میں نے تمہیں سوار کیا، کہا علی اکبر میں نے تمہیں سوار کیا، مجھے کوئی سوار کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں دادارو، ایک مرتبہ امام حسین سوار ہوئے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، اب کیا دیکھا کہ گھوڑا نہیں چل رہا۔ امام حسین نے کہا کیا ہوا؟ یہ میری آخری سواری ہے، مجھے مقصد تک پہنچا دے، اس کے بعد میں تجھ سے خدمت نہیں لوں گا۔ اب بے زبان جانور تھا، ایک مرتبہ اس نے اپنے سنوں کی طرف اشارہ کیا۔ امام حسین نے نیچے دیکھا، کیا دیکھا کہ ایک 3.5 برس کی بچی ہے جو گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی ہے۔ ہاں دادا، امام حسین گھوڑے سے نیچے اترے، بچی کو گلے سے لگایا، کہا کیا ہوا سکینہ، کیوں اس گھوڑے کے سنوں سے لپٹی ہوئی ہو؟ سکینہ نے کہا بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ امام حسین نے کہا بی بی سکینہ آپ کو پیاس لگی ہے نا، میں پانی لینے جا رہا ہوں۔ بی بی سکینہ نے کہا بابا مجھے پیاس نہیں ہے، جب سے عباس مرا ہے میری پیاس ختم ہو گئی، جب سے عباس مرا ہے مجھے پیاس نہیں رہی۔ ہاں دادارو، بی بی سکینہ نے کہا بابا آپ مجھے چھوڑ کے نہ جائیے، اس لیے کہ صبح سے جو بھی مقتل میں گیا ہے واپس نہیں آیا، جو بھی گیا ہے اس کا لاشا آیا ہے۔ امام حسین نے بی بی سکینہ سے کہا بی بی میں نہ جاتا، لیکن میں نے اپنے نانا سے طفلی میں وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کے دین پر قربان ہوں گا۔ امام حسین نے کہا بی بی مجھے جانے دیجئے۔ اب بی بی سکینہ نے کہا بابا میری آخری خواہش ہے۔ بابا نے کہا کیا؟ پہلے 2 جملے سناتا ہوں بی بی سکینہ کے۔ بی بی سکینہ نے کہا کہ بابا آپ جب مجھے لوری سنایا کرتے تھے تو کہتے تھے ہمارے دین میں بچوں کا بھی حق ہوتا ہے، بچیوں کا بھی حق ہوتا ہے۔ بابا آپ نے اکبر کو مقتل لے گئے، ساتھ میں علی اصغر کو مقتل میں لے گئے، میرے حق میں کیا آیا؟ امام حسین نے کربلا کی خاک اٹھائی، سکینہ کے سر پہ ڈالی اور کہا سکینہ تیرے نصیب میں، تیرے حق میں زندان کی اسیری آئی ہے۔ میں کہوں گا، امام حسین نے تو نہیں کہا، میں کہوں گا اے سکینہ تیرے حق میں شمر کے تماچے آئے ہیں۔ ہاں دادارو، بی بی سکینہ شام غریبہ آئی، ایک مرتبہ ایک شیخ ہے جو خیمے سے بی بی سکینہ کو نکلتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اب ایک مرتبہ پاس گیا، بی بی سکینہ نے سوچا کہ یہ میرے بابا کا پتہ دے گا، بابا کا پتہ دے گا۔ ایک مرتبہ پاس آئی، کہا میرے بابا کو جانتے ہیں؟ اس نے کہا آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ انہوں نے کہا میں حسین کی بیٹی ہوں، میرے بابا کا نام حسین ہے۔ اب جیسے اس شیخ نے حسین کا نام سنا، بی بی سکینہ کو اپنے قریب بلایا۔ بی بی سکینہ کو یہ یاد تھی کہ یہ پتہ بتائے گا۔ اب ایک مرتبہ اس شیخ نے بی بی سکینہ کے ہاتھوں کو پکڑا، ننھے ہاتھ تھے، دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں پکڑا اور تماچے مارنا شروع کیے۔ بی بی سکینہ نے نہر فرات کا رخ کیا، کہا عباس آپ کے بعد میرے رخسار نیلے ہو گئے۔ ہاں دادارو، جزاک اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ اب بی بی سکینہ کو اونٹ کے اوپر باندھ دیا گیا۔ اب ایک مرتبہ قافلہ چلتا جاتا ہے، ایک مقام ایسا آیا کہ جہاں پر یزید نے سب کی رسیوں کو کھول دیا۔ اب کسی گھر میں کوئی مر جاتا ہے تو بچے یا کوئی گھر کا وارث سوچتا ہے کہ مجھے کوئی گلے سے لگا کے کوئی رسوائی دے گا۔ بی بی سکینہ کو بھی بہت آس ہے۔ اب ایک مرتبہ جیسے ہی رسیاں کھلی ہیں، بی بی سکینہ دوڑ کے ہی سید
سجاد کے قریب آئیں اور گلے میں باہیں ڈالی. اب جیسے ہی گلے میں باہیں ڈالی تھی سید سجاد نے آہ کی آواز نکلی. اب ایک مرتبہ سکینہ نے پوچھا بھیا کیا ہے, کہاں پہ درد ہو رہا ہے؟ اب ایک مرتبہ سجاد نے کہا کہ بی بی سکینہ میری زنجیریں ہیں کہ جو دھوپ سے گرم ہو جاتی ہیں وہ کھالوں میں چپک چکی ہیں. اب جیسے ہی میری زنجیریں ہلتی ہیں تو میری کھال اترنے لگتی ہے. اب ایک مرتبہ پانی ملا, جناب سکینہ نے پیا نہیں. عزادارو اتنی پیاس تھی لیکن جناب سکینہ نے پیا نہیں. ایک مرتبہ سید سجاد کے قریب آئیں, زنجیروں پہ ڈالنا شروع کیا. ہاں دادارو زنجیروں پر ڈالنا شروع کیا. سید سجاد نے پوچھا بی بی آپ کو پیاس لگی ہے, یہ پانی آپ پی لیں, یہ کیا کر رہی ہیں؟ بی بی سکینہ نے کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا کہ آپ کی زنجیریں گرم ہیں, آپ کی کھالوں میں چپک چکی ہیں, میں آپ کی زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں. ہاں دادارو زندان کا اندھیرا ہے. بی بی سکینہ نے خواب میں دیکھا, ایک روز خواب میں دیکھا کہ بابا آئے ہیں. بابا نے سکینہ کو گلے سے لگایا. اب سکینہ کہتی ہے بابا آپ کو پتا ہے نا مجھے اندھیروں سے ڈر لگتا ہے, یہ زندان کا اندھیرا ہے, مجھے یہاں سے لے جائیے بابا, میں یہاں پہ نہیں رہ سکتی. اب امام حسین سے لپٹی ہے جناب سکینہ کی آنکھ کھلی. دیکھا کہ بابا نہیں ہے, زندان کا اندھیرا ہے, کچھ نہیں دکھ رہا ہے. ایک مرتبہ سکینہ نے آواز دی اماں میں نے ابھی دیکھا تھا کہ بابا میرے یہیں آئے تھے. اب ایک مرتبہ جیسے ہی ساری شہزادیوں نے امام حسین کا خواب سنا اب ساری بیویاں رونے لگی. جیسے ہی آواز بلند ہوئی یزید کی آنکھ کھلی. یزید نے پوچھا یہ کون ہے جو زندان میں رو رہا ہے؟ غلام نے کہا اے یزید وہ جو زندان میں ایک بچی ہے وہ رو رہی ہے, کہہ رہی ہے مجھے میرے بابا کے پاس جانا ہے. کہا اس کا بابا کون ہے؟ کہا حسین اس کا بابا ہے. اب جیسے ہی یہ جملہ سنا یزید نے کہا کہ اس امام حسین کے سر کو بچی کو دے دو, شاید وہ چپ ہو جائے. غلام نے امام حسین کے سر کو تشت میں رکھا, ایک کپڑا اوپر ڈالا, ایک مشال لی, اس لیے لی کہ زندان میں بہت اندھیرا تھا. اب ایک مرتبہ غلام چلا, قید خانے میں سکینہ نے دیکھا کہ تشت لیے آ رہا ہے. سکینہ نے کہا اب مجھے بھوک نہیں ہے, اب مجھے پیاس نہیں ہے. اب جیسے ہی غلام نے اس کپڑے کو ہٹایا سکینہ نے بابا کے سر کو دیکھا, کہا بابا اب آئے ہیں, میرے رخسار نیلے ہو گئے, ظالم نے میرے کانوں سے گوشوارے چھین کیا نوچ لیے, میرے کان زخمی ہیں, میرے رخسار نیلے پڑ چکے ہیں. ہاں دادارو بی بی سکینہ نے کہا بابا آپ کو میری محبت کا واسطہ میری آغوش میں آ جائیے. باپ کا سر اٹھا, بی بی سکینہ کے آغوش میں آیا. اب جیسے ہی آغوش میں آیا سکینہ نے اپنے نیلے رخساروں کو امام حسین کے رخسار پر رکھا اور یوں چیخ ماری کہ سجاد نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. بی بی گزر گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ. انا للہ و انا الیہ راجعون.